بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اسرار حسن ہومیو اینڈ ہربل کلینک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری ہے پیش کرنے کا، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمیشہ کی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ وہ امراض، وہ تکالیف، وہ مسائل جن کا ہمیں روزمرہ زندگی میں واسطہ رہتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کا موضوع ہے دمے کے اوپر سانس کی جو تکلیف ہوتی ہے، پھیپھڑوں کی تکلیف ہوتی ہے، جس کو ایستھما بھی کہتے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے اس موضوع کا کہ ہم اس پہ آپ کو تھوڑی تفصیلات آپ سے عرض کریں، اس کی وجوہات، اس کا علاج اور اس کا پرہیز، یہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا موضوع شروع کروں، ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے رائٹ ہینڈ اپر کارنر پہ میرے کانٹیکٹس کی تفصیلات موجود ہیں، اور وہ ڈسکرپشن میں بھی نیچے اب موجود ہیں، آپ کو وہاں سے بھی تفصیل مل سکتی ہے۔ اسی طرح ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا۔ دمہ بنیادی طور پر سانس کی تکلیف، پھیپھڑوں کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو لوگ زیادہ تر ٹھنڈ سے متاثر ہونے والے، جن کے مزاج میں سردی سے متاثر ہونا پایا جائے، وہ لوگ بھی ہیں جن کو ٹھنڈ کا اثر جلدی قبول کرتے ہیں، وہ لوگ بھی زیادہ تر پھیپھڑوں کی اور سانس کی تکلیف کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو الرجی کی پرابلم ہوتی ہے ٹھنڈ کے ساتھ، ڈسٹ کے ساتھ، کچھ کو غذا کے ساتھ، ایسی غذائیں جن میں وہ اگر استعمال کریں تو ان کے پھیپھڑوں میں بلغم اور ریشہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے علاقوں میں، جو مرطوب علاقے کہلاتے ہیں، جہاں میں ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، ان کو بھی سانس کی تکلیف ان ایریاز میں، ان علاقوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جن کے ماں باپ میں، جن کے بڑوں میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے دمے کا، ان کو بھی ان کے موروثی اثر کی وجہ سے سانس کی تکلیف جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس میں بلغم پیدا ہوتا ہے، ریشہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سانس کی تنگی اور گھٹن اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ دمے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایسی انوائرمنٹ میں رکھیں اور اپنے آپ کو وہ ڈسٹ سے، الرجی سے، اور اس کی بہت بڑی وجہ تمباکو نوشی، اسموکنگ بھی ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور اس میں پھیپھڑوں کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اسموکنگ ایک بہت بڑا اس کا ریزن ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ اگر اس سے اوائڈ کریں، پھر جن علاقوں میں آلودگی زیادہ ہے، جہاں پہ دھواں زیادہ ہے، مٹی زیادہ ہے، اور انڈسٹریل ایریاز جو ہیں، جو صنعتی علاقے ہیں، جہاں پہ ہوا میں دھواں اور اس قسم کی چیزیں زیادہ ہوں گی، وہاں پہ بھی یہ سانس کے امراض، دمے کی تکلیف، ٹی بی کی تکلیف، ان کا پھیلنا جو ہے وہ ان وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تر، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس امراض میں مبتلا ہیں، اگر وہ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ آلودگی کم ہے، ریموٹ ایریاز میں، گاؤں کے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، تو وہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر احتیاط سے بھی کام لیا جائے، غذا میں وہ چیزیں استعمال کی جائیں جن کی وجہ سے یہ ریشہ کم بنتا ہے، تو بھی اس مرض پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھیں وجوہات جو میں نے آپ سے عرض کی۔ دوسرا، ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر اس کا بہت کامیاب اور بہت آسان علاج موجود ہے۔
پچھلے کافی عرصے سے ہم نے بے شمار ایسے مریض جو کہ مختلف ادویات جس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں، کارٹزون استعمال کرتے ہیں، انہیلر استعمال کرتے ہیں سانس کی آسانی کے لیے، وہ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ٹریٹمنٹ کے بعد ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ تو اس میں بہت اچھی دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر بلغم کی بہت زیادہ مقدار بن رہی ہو تو اس میں ہمارے پاس دوائی اینٹیمونیم ٹارٹ ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایپیکاک ہے، کھانسی بہت زیادہ آتی ہو اور کھانسی میں بلغم ساتھ آتا ہو تو سینیگا ہماری ایک بہت اچھی دوائی ہے، وہ ہم استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرینڈیلیا روبسٹا ہے، لوبیلیا انفلاٹا ہے، آرسینک ایلبم، آرسینک آیوڈائٹ، ہیپر سلفر، سلیشیا اور بلاٹا اورینٹیلس، بلاٹا امریکانا۔ اس طرح ایک لمبی رینج ہے ہمارے پاس جو ہم علامات کے ساتھ وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اور کیونکہ تھوڑا سا اس تکلیف میں ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں، بعض دفعہ 2 سے 3 مہینے، 6 مہینے، کبھی کبھی اس کو مستقل بنیادوں پر جڑ سے نکالنے کے لیے 8 مہینے، 1 سال کا عرصے میں یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ سے ہم نے عرض کرنا تھا۔ دوسرے، جہاں تک اس میں احتیاط کا تعلق ہے، پرہیز کا تعلق ہے، اس میں وہ تمام چیزیں، ٹھنڈی اشیاء ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، آئس کریم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، دہی کا استعمال ہے، اور جو مریض خود اس چیز کو محسوس کرے کہ اس کو کس چیز کے کھانے کے ساتھ اس میں زیادتی ہوتی ہے ان سے اوائڈ کرے۔ گرم اشیاء ہیں، سوپ ہے اور کافی ہے، قہوہ ہے، اس قسم کی چیزوں کو پہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ اور جو اگر آپ اس کو میں دیسی طریقے علاج کی طرف آتے ہیں، دیسی ایسے چیزیں جو اس کو فائدہ کریں گی، اس میں گڑ کا استعمال بہت ہی اچھا ہے۔ اس معاملے میں اگر گڑ استعمال کیا جائے کھانا کھانے کے بعد اور چائے میں شکر ملا لی جائے تو اس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے دمے کی تکلیف میں، سانس کے تمام امراض میں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک دم گرم جگہ سے ٹھنڈے جگہ پہ نہیں جانا چاہیے اور ایک دم ٹھنڈی جگہ سے کسی گرم جگہ پہ نہیں آنا چاہیے۔ سردیوں میں خاص طور پہ اپنے سینے کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، سر کو ڈھانپ کے رکھیں، اور ایک دم سے گرم کمرے میں سے سردیوں کے موسم میں ایک دم باہر نہ جائیں۔ پہلے اپنے ٹیمپریچر کو نارمل کریں اور اس کے بعد اس میں آپ باہر نکلیں، تاکہ ایک دم سے گرم اور ٹھنڈے کا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، گرم کمرے سے ٹھنڈے کی طرف جائیں گے تو اس میں نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ موٹی باتیں تھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہم سے اپنے علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میرے کانٹیکٹس آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ بہت ہی آسان اور بہت جلد اس تکلیف سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ تب تک میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اپنے معاونین، متعلقین اور محسنین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔